کلپ نمبر 963۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 6 سے 8 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ ترجمہ: تم فرماؤ اسے تو اس نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل، تم فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار سے فرما دیں کہ اس قرآن کو تو اس اللہ عز و جل نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر بات جانتا ہے، یعنی قرآن کریم غیبی علوم پر مشتمل ہے، اور یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ قرآن پاک غیبوں کو جاننے والے رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اے کافروں، تم نے قرآن مجید کے بارے میں جو بات کہی اس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے پر کامل قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن اس نے تم پر مہربانی کرتے ہوئے فوری عذاب نازل نہیں فرمایا، بلکہ تمہیں مہلت دی تاکہ تم اپنی بات سے رجوع اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر سکو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو وہ تمہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ ترجمہ: اور کافروں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا۔ وقالو، اور کافروں نے کہا۔ اس آیت سے کفار کی جانب سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ہونے والے اعتراضات کو ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار قریش نے کعبہ شریف کے نزدیک جمع ہو کر یہ کہا، اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے اور ہماری طرح رزق کی تلاش میں بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ اس سے ان کافروں کی مراد یہ تھی کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہوتے تو نہ کھاتے، نہ بازاروں میں چلتے، اور یہ بھی نہ ہوتا تو ان کی طرف ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا جو ان کے ساتھ ہوتا اور لوگوں کو ان کی اطاعت کا کہتا اور نافرمانی سے ڈراتا، نیز ان کی تصدیق کرتا اور ان کی نبوت کی گواہی دیتا۔ او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ترجمہ: یا اس کی طرف کوئی غیبی خزانہ ڈال دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا، اور ظالموں نے کہا تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا۔ او یلقا، یا ڈال دیا جاتا۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کفار قریش کی مزید بےہودہ باتیں بیان کی گئیں کہ انہوں نے کہا ان کی طرف آسمان سے کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا اور یہ معاش کے حصول سے بے نیاز ہو جاتے، اور اگر انہیں کوئی خزانہ نہیں ملنا تھا تو کم از کم ان کا کوئی باغ تو ہوتا جس میں سے یہ مالداروں کی طرح کھاتے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیبی خزانے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبضے میں ہیں۔ یاد رہے کہ ان سب باتوں سے کفار کا منشا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے پینے سے بے نیاز کیوں نہ کر دیا، یا تو انہیں کھانا کھانے کی حاجت ہی نہ ہوتی، اگر تھی تو غیبی خزانے ان پر آ جاتے جس سے انہیں کمانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ بھی انہوں نے ظاہر کے لحاظ سے کہہ دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبضے میں غیبی خزانے تھے، اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنتی باغوں پر قابض بھی تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر بخش دیا۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمینی خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی گئیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے دوران نماز قبلے کی دیوار میں جنت دیکھی اور اس سے ایک خوشہ لینا چاہا، اور اگر لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس سے کھاتے، مگر چونکہ کفار کے سامنے ان چیزوں کو ظہور نہ تھا اس لیے کفار ایسی باتیں کہا کرتے تھے۔ وقال الظالمون، اور ظالموں نے کہا۔ کفار کے بارے میں مزید ارشاد فرمائے کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا
تم ایک ایسے مرد کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو ہے اور معاذ اللہ ان کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کو خود اپنی بات پر قرار نہ تھا۔ کبھی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر کہتے تھے اور کبھی کہتے تھے کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن، وہ خود اپنے قول سے جھوٹے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔